میں نے آپ کے سامنے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کو تلاوت کیا۔ میرے بھائیوں، یہ آیت میں نے کیوں پڑھی ہے؟ پڑھنا کچھ اور تھا، وقت نے اجازت بھی نہیں تھی، کچھ ماحول نے بھی۔ میں نے وقت کے تقاضے سے وہ آیت پڑھی ہے جس آیت کا نام ہے آیہ معراج۔ معراج میں رسول گیا، جب واپس آیا وضو کا پانی چل رہا تھا، کیونکہ وہاں بھی جلدی تھی، گیا آ گیا۔ آج میں آپ کو قرآن سے معراج سنانا چاہتا ہوں۔ آپ گھبرائے ہوئے ہوں گے، کافی دیر سے مجلس ہے، خدا کے لیے مجھے بحث کرنے دیں، قرآن سے بحث کریں گے۔ پہلی لفظ سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات۔ خدا جانے جب سبحان خود اپنے آپ کو سبحان کہے پھر معیار سبحان کیا ہوگا؟ غور نہیں فرما رہے۔ ہم سبحان کہیں تو کچھ اور ہے، عوام کہے تو کچھ اور ہے، نبی کہیں تو کچھ اور ہے، رسول کہیں تو کچھ اور ہے، اولو العزم رسول کہیں کچھ اور ہے، کہو جملہ امیر المومنین فرمائے تو کچھ اور ہے، جانے والا محمد مصطفیٰ فرمائے تو کچھ اور ہے، اگر خود توحید کہے سبحان، پھر مانو سبحان میں کوئی تو راز ہے۔ ایک راز یہ ہے سبحان کی لفظ، اس کے اندر ایک تیزی کا سفر سبحان میں موجود ہے، سرعت سیر، تیزی کا سفر سبحان کی لفظ میں خود موجود ہے۔ سبحان کی لفظ ایک ایسی لفظ ہے، جو ہی یہ سبحان کی لفظ منہ سے نکلتی ہے ایک تعجب پیدا ہو جاتا ہے۔ لطیف باتیں اچھی نہیں لگتی آپ کو؟ ایک تعجب پیدا ہو جاتا ہے، جو سبحان کا تصور بڑھتا ہے تعجب بڑھتا جاتا ہے، تعجب بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جہاں سے عرفان شروع ہو جاتا ہے۔ جب عرفان کمال پر پہنچتا ہے تو بے ساختہ منہ سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ۔ خدا جانے آئے اللہ تو نے کیسا سبحان کہہ کے کلام شروع کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ سبحان الذی، سبحان ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات کو لے جانا، اسرا بعبدہ، اپنے عبد کو لے گیا۔ صاحبان تاریخ اور صاحبان علم بیٹھے ہیں، ابھی تک 1400 سال تک ابھی مسلمانوں کو عبد کی لفظ کا علم نہیں ہوا کہ اللہ اپنے عبد کو لے گیا۔ عبد کو کہاں لے گیا؟ معراج کی منزل میں اپنے عبد کو لے گیا۔ سارے ہمارے مفسرین نے لفظ عبد کو میرے الفاظ ڈٹھیا سے نہ دیکھو ادھر، خدا واسطے ایسے نہ کرو سی، لفظ عبد کو دیکھ کر، عبد دیکھ کر کہا۔ آگے اور میں علم کلام کی لفظ کہوں گا، آگے خر کو التیام ہے، اب یہ لمبا بس ہے، اب آپ کے لیے ساری ہر شب خر کو التیام، یہ سارے بند ہیں، اوپر سے آسمان ہے، ایک نہیں دو نہیں، حجابات ہیں دو نہیں کئی، چلتے چلتے خدا جانے کعبہ قوسین کس جگہ ہے۔
ان حجابوں سے رسول یعنی حجاب کھلیں پھر جائے پھر ملیں پھر جائے پھر ملیں پھر جائے پھر ملیں، حجاب ہٹے رسول جائے۔ انہوں نے رسول کو محتاج بنا دیا حجابوں کا۔ انہوں نے کہا حجاب ہٹائیں پھر جائیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے انہوں نے کہا بھائی یہ نہ حجاب ہٹنے چاہیے، انہیں خبر نہیں، انہوں نے تو ہٹانا نہیں تھا، جو لے گیا ہے وہی ہٹائے گا۔ انہوں نے کہا، بارے علماء نے کہا رسول کو معراج ہی خواب میں ہوا ہے۔ گل سمجھ آئیے، رسول پاک کو جو معراج ہوا ہے وہ روحانی ہوا ہے۔ ایسے دیکھتے بیٹھے کئی حضرات جو میرا ہی خیال نہیں بیاندا، آئے آئے وہ خیال کر رہا ہے بچڑا حیدری، ان کو اسی خیال میں انہوں نے کہا کہ رسول خدا کو جسمانی معراج نہیں ہوا، خواب میں، ذرا چنگی گل ہے، خواب میں روحانی معراج ہوا ہے۔ اور اسی روحانی معراج میں علی گڑھ کالج ہمارا لکھنؤ کے آگے تھا، تھوڑا سا علی گڑھ ایک کالج ہے، اس کے پرنسپل تھے سر سید احمد خان، ماشاءاللہ صاحبان علم نام سے واقف ہیں، یہ پرنسپل ہو گئے سر سید کالج کے۔ انہوں نے کہا ہے رسول کو، خیال کرائے صحیح، رسول کو معراج خواب میں ہوا ہے، جسمانی نہیں ہوا۔ وہ انہوں نے دلیل کیا دی؟ دلیل دی کہ اس رات بی بی عائشہ فرماتی ہیں رسول ساری رات میرے ساتھ رہے، رسول ساری رات میرے ساتھ رہے۔ دلیل ہے کہ روحانی معراج ہوا، جسمانی نہیں۔ میں سر سید احمد خان سے کہتا ہوں خدا کے لیے سنبھل کے بات کریں۔ آپ نے جو کہا بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ ساری رات رسول میرے پاس رہے، بی بی عائشہ رسول کے گھر آئی ہیں مدینے میں، معراج ہوا ہے مکے میں۔ میرے خیال سمجھ نہیں آئی۔ حیدری، اچھا چنگی نہیں لگی تو انو، ہائے 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 حیدری، خوش ہو میرا پتر، خوش ہو۔ معراج ہوا ہے مکے میں، اور بی بی عائشہ اس وقت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہائے 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 ہائے، بی بی عائشہ پیدا ہی نہیں ہوئی تو وہاں کہاں ہے؟ وہاں تو گئی نہیں نا ابھی۔ اب جناب یہی کنفیوژن بغداد میں ایک محفل مناظرہ منعقد کی گئی، لمبی بات نہیں کرنی۔ کتنے علماء کو شام سے علماء بلوائے، مصر سے بلوائے، اور ادھر بغداد کے علماء ہو گئے، باہر کے تمام علماء آ کے بیٹھ گئے اسی مسجد میں۔ میں اسی مسجد میں بھی گیا ہوں، بغداد والی مسجد میں۔ ہائے معراج کے لیے چھاپے گئے کہ رسول خدا کی معراج پر بحث ہوگی۔ جو بھی عالم اٹھتا ہے یہی کہتا ہے، خیال کرائے سے یہی کہتا ہے کہ رسول کو خواب میں معراج ہوا، جسمانی معراج نہیں ہوا۔ وہ اتر گئے دوسرے کھڑے ہو گئے، وہ اتر گئے دوسرے کھڑے ہو گئے، پریشان ہو جائیں آپ۔ وہ بیٹھ گئے وہ کھڑے ہو گئے، ساری دن یہی ہوتا رہا کہ خواب رسول کو روحانی ہوا ہے، خواب میں ہوا ہے، جسمانی نہیں ہوا۔ وہی آدمی جس نے کانفرنس بلائی تھی وہ آخر میں پڑھ کے، یہی وقت ہونے لگا ہے بالکل ادھر سورج غروب ہونے کے قریب، اس نے یہی آخری اعلان کر کے کہا بھائی ہماری معراج کی اس کانفرنس کا نتیجہ کہ رسول کو معراج روحانی ہوا ہے، جسمانی نہیں ہوا۔ یہ کہہ کے وہ ممبر سے اترے، ادھر کہا کہ مغرب کی اذان دو۔ جناب بہلول نے دروازے پہ یہ اعلان سنا،
غور نہیں فرما رہا۔ جناب بہلول نے جب یہ اعلان سنا نا، انہوں نے کہا کہ رسول کو روحانی معراج ہوا، جسمانی نہیں ہوا، اسی طرح چل کر مولانا کے پاس آ کے کہتے ہیں ابھی مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ مولانا نے کہا ہماری نماز تو ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے، آپ بے شک آگے پڑھائیں۔ جناب بہلول آگے کھڑے ہو گئے، سارے توجہ کر لو صحیح، آگے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ اس وقت جناب بہلول نے وضو کیا ہو، عارف رہتا ہی وضو میں ہے۔ کیوں نہیں فرما رہا؟ ہائے 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 ہائے، جناب بہلول آ گئے، ہائے ہائے ہائے، میں بڑی ساری گل کرنی ہے تو انہوں سمجھ آئے آوے گی، اللہ کرے آ جائے۔ جناب بہلول نے فرمایا اللہ اکبر، مغرب کی نماز، اللہ اکبر، سمجھ آندی بھی ماشاءاللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ نماز بدلی ہوئی شروع ہوئی ہے۔ ہائے ہائے اجے نہیں سمجھ پہ آندی یار، تو آنو نہیں بھی آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری الحمد پڑھ دی۔ جناب بہلول نے الحمد پڑھی، اب دوسری سورت پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال کر رہے ہیں شانے بیٹھے ہو، خیال کر رہے، جب دوسری سورت پڑھی جناب بہلول نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی آیت پڑھی سبحان الذی اسری بروحہ۔ ہون گھٹ سمجھ آئیے، ہائے جناب بہلول نے پڑھا سبحان الذی اسری بروحہ، پیچھے سے علماء کھڑے تھے، لقمہ دیا، اسی دن سے لقمے شروع ہوئے۔ ہائے ہائے خوش ہو بابا، حیدری خوش ہو یار، خوش ہو، حیدری لقمہ دیا اس نے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جناب بہلول چپ ہو گئے، پھر پڑھا سبحان الذی اسری بروحہ، اور خیال کر رہا ہے۔ جب دوسری مرتبہ پڑھا پھر انہوں نے پیچھے سے لقمہ دیا، ذرا زیادہ زور سے، ساروں نے نہیں، بے عبدہ ہی۔ جناب بہلول نے محسوس کیا ساروں نے نہیں کہا۔ خوش نہیں ہو رہے کیا میں کہہ رہا ہوں؟ اب تیسری مرتبہ جب کہا نا سبحان الذی اسری بروحہ، ذرا زور سے، اب ساروں نے کہا بعبدہ۔ جب ساروں سے علماء سے اقرار لے لیا جناب بہلول نے، اسی طرح نماز میں پلٹ کے کہتے ہیں جب گیا ہی عبد ہے تو پھر روحانی معراج کا۔ خوش نہیں ہوئے حیدری، خوش ہو، خوش ہو۔ عبد کہتے ہیں جسم اور روح اور نفس کے مجموعے کو، حیدری جسم نفس کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں، پورے جسم کے ساتھ گئے